ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام، یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فإنہ رجس او فسقا اہل لغیر اللہ بہ، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن ربک غفور رحیم۔ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم إنا لصادقون۔ فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين۔ سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا۔ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون۔ قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين۔ قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون۔ صدق اللہ العظیم۔ آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ یہ قرآن پاک کا 8واں پارہ ہے، سورۃ الانعام کا 18واں رکوع ہے، جو 6 آیات بینات پر مشتمل ہے۔ ان آیتوں کا ترجمہ سب سے پہلے ہماری اور آپ کی زبان میں۔ آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کچھ میری طرف وحی کیا جاتا ہے میں اس میں نہیں پاتا حرام کسی کھانے والے کے لیے کہ وہ کھائے اسے، سوائے یہ کہ وہ ہو مردار یا بہتا ہوا خون یا خنزیر کا گوشت، بے شک یہ پلید ہے، یا گناہ یہ کہ کسی اللہ کے غیر کے نام پر نامزد کر دیا جائے۔ پھر بھی جو کوئی حالت اضطرار میں ہو، نہ ارادہ اس کا بغاوت کا ہو قانون خداوندی سے، اور نہ ہی وہ ضرورت سے زیادہ استعمال کرے، تو بے شک آپ کا رب نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی مغفرت فرمانے والے، رحم فرمانے والے۔ اور ان لوگوں پر جو یہودی ہو گئے، ہم نے حرام کر دیا تھا سارے کے سارے ناخن والے جانور، اور گائے میں اور بکری میں ہم نے حرام کیا تھا ان پر ان کی چربیوں کو، سوائے جو ان کی پیٹھوں میں لگی ہو یا آنتڑیوں میں یا ہڈیوں میں۔ یہ ہم نے انہیں بدلہ دیا تھا ان کی بغاوت کا، ان کی سرکشی کا، بے شک ہم سچے ہیں۔ اور اگر یہ آپ کو جھٹلائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ فرمائیے کہ تمہارا رب بڑی وسیع رحمتوں والا ہے، اور اس کا عذاب مجرم قوم پر آنے کے بعد ٹالا نہیں جاتا۔ اب وہ کہیں گے
جو شرک کرتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہی ہم شرک کرتے، نہ ہمارے باپ دادا کرتے، اور نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام قرار دیتے۔ اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان کے پہلے ہو چکے ہیں، اور پھر انہوں نے ہمارے عذاب کو چکھ لیا۔ آپ پوچھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے؟ تو پھر نکالو اسے۔ وہ نہیں، تم نہیں پیروی کرتے مگر گمان کی، اور یہ کہ بس تم اٹکل کی تیر چلاتے ہو۔ آپ فرمائیے کہ اللہ ہی کے لیے ہے حجت کا پورا کرنا۔ پھر اگر چاہے اللہ تو تم سب کو اکٹھے ہدایت دیتے۔ آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لاؤ تمہارے گواہوں کو، وہ جو گواہی دے اس بات پر کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ پھر اگر وہ گواہی دے بھی دیں تو آپ ان کا یقین نہ کیجیے گا، اور نہ پیروی کرو ان لوگوں کی خواہشات کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ یہ ان 6 آیات بینات کا ترجمہ۔ جو لوگ مسلسل درس میں آتے ہیں ان کو تو مضامین میں تواتر الحمدللہ احساس ہوتا ہے کہ پچھلے ہفتے یہ مضمون چل رہا تھا اور اب یہ مضمون ہے۔ پچھلے رکوع میں مشرکین مکہ، ان کی منمانیاں، ان کی دھاندلیاں جو انہوں نے کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں کیا تھا، اس کے پہلے کئی بار اب آپ کے خادم نے عرض کیا ہے کہ مشرک سے زیادہ بے عقلہ اس دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ بظاہر دیکھو، ظاہر اور باطن یہ 2 الگ الگ چیز ہیں۔ علم وحی جو اللہ عز و جل جس علم سے اپنے انبیاء علیہ نبینا الصلاۃ والسلام کو نوازتے ہیں، وہ علم جو ہے وہ علم حقیقی ہے، وہ چیز کی اصلیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے کہ یہ دنیا جو ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، یاد رہے گا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میں کتنی مرتبہ یہ بات عرض کر چکا ہوں، اور انشاءاللہ مرتے دم تک عرض کرتے رہوں گا کہ ہم اس دنیا کو اپنی نگاہوں سے نہیں بلکہ اس دنیا کے بنانے والے اللہ کی نگاہ میں یہ دنیا کیا ہے اس نگاہ سے جب تک نہیں دیکھیں گے، جب تک ہم دنیا کو صحیح برت نہیں سکیں گے۔ جو دنیا دکھائی دیتی ہے وہ نہیں ہے، اس کی حقیقت کچھ اور ہے۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ دنیا میں اتنے سارے آرام، آسائش، نفسانی خواہشات کے پوری کرنے کے ذرائع اور وسائل، جیسے اس دنیا میں جس کو بھیجا گیا ہو اس کو عیش کرنے کے لیے بھیجا گیا ہو، جبکہ اس کائنات کے بنانے والے رب نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا کو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس ذات نے موت اور زندگی کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ تمہیں جانچنا چاہتا ہے کہ تم میں بہتر عمل کون کر کے آتا ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم نے اس دنیا کو، اس زمین کو بہت ہی خوبصورت بنایا ہے، اس کو بہت آرائش سے نوازا ہے ہم نے اس دنیا کو، یہ بنانے والا فرما رہا ہے۔ یہ آیت شریفہ جو اب میں پڑھ رہا ہوں یہ سورہ کہف کی ابتدا میں لے گیا۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اس زمین کی آرائش اور اس کی سجاوٹ بنائی ہے، لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں نیک عمل، اچھا عمل کر کے کون آتا۔ یہ دارالامتحان ہے، یہ ایگزامینیشن ہال ہے۔ ہم لوگوں کے ایگزام، ہم نے، آپ نے جو بھی تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہے اس میں کتنے امتحانات سے گزرے۔ امتحان حال کی جو زندگی ہوتی ہے وہ پوری دنیا کی زندگی سے الگ ہوتی ہے۔ وہاں کچھ خیال نہیں آتا، نہ وہاں پیاس لگتی، نہ وہ بھوک لگتی، نہ کچھ، وہاں خالی پیپر ہوتا ہے، ہم ہوتے ہیں، ہمارا جواب ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم کو معلوم ہے کہ اس پر ہمارا مستقبل ہے۔ ٹھیک اسی طرح یہ دنیا جو یہ امتحان گاہ ہے،
یہ آسائش گاہ نہیں ہے، یہ مزے اڑانے کی جگہ نہیں ہے، یہ عیش کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ اس لیے رب نے فرمایا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس کی حقیقت صرف وہ جان سکے گا جو اس دنیا کو اس کے بنانے والے کی نگاہوں سے دیکھے گا، اور اس کی نگاہوں سے دیکھنے کے لیے ایک اور صرف ایک ذریعہ ہے، وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے، جن کے قلب انور پر اللہ نے اپنا قرآن نازل فرمایا، اور پھر اس کی تشریح، اس کی وضاحت، اس کے مضامین کا سمجھانا یہ اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے کر دیا۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ تمہیں کتاب بھی سکھاتے ہیں اور دانشمندی بھی سکھاتے ہیں۔ اب ان آیات بینات میں مشرکین مکہ کا اس کے پہلے جو تذکرہ آیا، یہ اونٹ جو ہے اس کی جفتی سے 10 بچے ہو گئے ہیں، اس لیے اس اونٹ کو بہت مقدس اونٹ ہے، اس پہ کوئی سواری نہیں کرے گا، ہاتھ نہیں لگانا، جس کے گھر میں گھس کے جو چاہے کھا لے، بہت مقدس ہے اونٹ۔ یہ فلاں اونٹنی جو ہے اس کو اتنے بچے ہوئے ہیں، وہ فلاں جو جانور ہے اس کا دودھ جو ہے وہ بت خانے کے لیے ہے، خالی پجاری پیے گا، اور وہ جو نام نہاد بت بیٹھا ہے اس کو غسل دیا جائے گا دودھ سے، اس کو کوئی استعمال نہیں کرے گا۔ من مانے قوانین۔ اور ظاہر ہے یہ سب کیوں تھا؟ اس لیے کہ ان کے پاس علم وحی نہیں تھا۔ رب تعالیٰ نے یہاں فرمایا قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ۔ آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بکواس وہ پچھلے رکوع میں کئی رکوع میں گزر چکی ہے، کتنی ساری چیزوں کو انہوں نے حرام قرار دیا تھا اپنے منمانے طریقے۔ فرمایا آپ یہ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نہیں پاتا اس میں جو کچھ وحی میرے طرف کی گئی ہے حرام کسی کھانے والے کی کھانے کی چیز کو سوائے ان یکون میتا۔ میتتا جو ہے، میتتن جو ہے اصل میں لفظ میتا ہے، میتا کا مطلب ہوتا مردار۔ اگر آپ کو یاد ہوگا تو سورۃ البقرہ میں بھی یہی مضمون آیا تھا، اور وہاں آپ کے خادم نے عرض کیا تھا، اور سورہ مائدہ میں بھی یہ مضمون کہ میتا اصل میں حلال جانور کو ہی کہا جاتا ہے۔ کتا کبھی میتا نہیں ہو سکتا، مردار نہیں ہو سکتا، اس کا اردو میں ترجمہ مردار کرتے ہیں۔ مردار یعنی کیا؟ ایسا حلال جانور جو شرعی اعتبار سے جس کی کھانے کی اجازت ہو، مرغی ہے، بکری ہے، گائے ہے، بیل ہے، وغیرہ وغیرہ، ایسا حلال جانور اگر بغیر شرعی ذبح کے اپنی موت آپ مر جائے تو یہ حرام کا ہے، یہ میتا کہلاتا ہے، مردار کہلاتا ہے۔ مردار ہمیشہ حلال جانور ہوگا، یہ خیال رکھو، اس لیے کہ یہ جانور اگر شریعت کے اعتبار سے اس کو ذبح کیا جاتا، اس کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کیا جاتا، کوئی ایمان والا اس کو ذبح کرتا تو ظاہر ہے کہ یہ جانور کھانے میں کوئی حرج نہیں تھا، بالکل حلال تھا۔ لیکن یہ جانور بغیر ذبح شرعی کے مر گیا، اب کسی بھی وجہ سے مرا، اس کی بھی کئی قسمیں قرآن نے بیان فرمائی ہیں۔ کبھی یہ رسی جس میں باندھا جاتا ہے وہ رسی ٹائٹ ہو جائے، اس کا گلا گھٹ کے مر جاتا ہے، کبھی وہ آپس میں لڑ لیتے ہیں، ایک دوسرے کو مار ڈالتے ہیں، کوئی جانور اوپر سے گر کے مر گیا، کوئی جانور زور کی چوٹ ماری گئی، اس کو لاٹھی سے مارا گیا، مر گیا، کیسے بھی مر گیا، شرعی ذبح نہیں ہوا اس کا۔ اگر اس کی جان نکلنے کے پہلے پہلے ایسا کوئی جانور بھی شریعت کے مطابق ذبح کر دیا جائے تو پھر وہ میتا نہیں ہوگا۔ تو مطلب میتا وہ جو اپنے موت آپ مرے بغیر ذبح کیے ہوئے۔ یہودیوں نے اس پر بھی ایک اعتراض جڑ دیا، ارے واہ واہ، یہ اپنے ہاتھ کا مارا ہوا جانور کھاتے ہیں، خود ذبح کرتے ہیں تو کھاتے ہیں، اب جو دوسرا جانور اللہ کے مارنے سے مر گیا تو اس کو نہیں کھاتے، کیسے ہیں یہ مسلمان؟ یہ اصل میں عقل کی کہنا چاہیے کہ ان کی عقل کی انتہا ہے بیچاروں کی، کہ حرام اور حلال اس کے سارے حقوق اس ذات کے قبضہ قدرت میں ہے جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا آپ یہ فرمائیے کہ میں نہیں حرام پاتا سوائے یہ کہ کوئی چیز میتا یعنی مردار ہو، اور دمم مسفوحہ، دم کہتے ہیں خون کو، دمم مسفوح بہتا ہوا خون۔ ایک تو بہتا ہوا خون یہ کہ آدمی کے نسوں میں جو پورا جسم جو ہے وہ خون کی دوران کے اوپر رکھا ہوا اللہ نے، جانور کا بھی وہی معاملہ ہے۔ اب اس کو جب ذبح کیا جائے
تو ذبح کرنے کے بعد بھی اس کے جسم سے کافی خون بہتا ہے، وہ بہتا ہوا خون کے اندر اللہ نے یہ صفت رکھی ہے، اللہ کی رکھی ہوئی صفت ہے، اس کو ذرا ہوا لگے جم جاتا ہے، ذرا ہوا لگے وہ جم جاتا ہے۔ تو وہ خون جو ذبح کے وقت اس کے جسم سے نکل رہا ہے گلے سے، اس کو بھی وہ جم جائے گا، اس کو بھی ہرگز استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ یہ دم مسفوح ہے۔ اب اس کے علاوہ ذبح کرنے کے بعد جب اس کی بوٹیاں بنائی گئیں اور یہ ہوا تو اس کے بعد بھی خون کے کچھ نہ کچھ داغ دھبے رہ جاتے ہیں، حالانکہ ہمارے الحمدللہ اس کو دھو کے استعمال کیا جائے، دھو لینا چاہیے، لیکن وہ خون جو ہے وہ دم مسفوح نہیں ہے، یہ خیال رکھیں۔ مسفوح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہتا ہوا خون۔ اب اس میں حدیث شریف کی روشنی میں ایک مضمون آپ کے سامنے اور عرض کر دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں دو چیزیں ایسی ہیں جن کو بغیر ذبح کیے ہوئے کھانے کی اجازت ہے، اس کو ذبح نہیں کرنا، ایک مچھلی اور دوسرے ٹڈی۔ مچھلی کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ نے پہلے سے حلال رکھا ہے ہمارے لیے، اور اسی طرح ٹڈی عام طور سے ہمارے یہاں کی ہم لوگوں نے نہیں دیکھا، لیکن یہ ٹڈی کوئی ایسا بڑا کیڑا ہوتا ہے جو بہت بڑے غول کی شکل میں چلتا ہے، لاکھوں کروڑوں کی شکل میں چلتے ہیں وہ مل جل کر، اور وہ جس کھیت پر پڑ جائیں یا جس اس کے اوپر ہو اس کو بالکل چاٹ جاتے ہیں۔ یہ ایک طرح کا عذاب ہی ہے سمجھ لیجئے، لیکن بہرحال وہ ٹڈی جو ہے اگر وہ بھی کوئی کھانا چاہے تو اس کو بھی بغیر ذبح کے۔ دو چیزیں خون کے معاملے میں یہ وضاحت ہونی چاہیے کہ دیکھو جانور کے جسم میں بھی دو حصے ایسے ہیں جو جمع ہوا خون ہے، ایک ہے اس کی کلیجی اور دوسرا ہے اس کی تلی۔ یہ دونوں چیز حلال ہے، یہ دونوں چیز جائز ہے، بلا کراہیت کھائی جا سکتی ہے۔ جمع ہوا خون ہے، وہ اللہ نے اس کو خون سے بنایا ہے، یہی وجہ ہے ہمارے ڈاکٹرز بھی سنتے ہیں، درس میں آتے ہیں کہ ہوموگلوبن اگر کسی کا کم ہو جائے تو دنیا بھر کے چکر کے بدلے آدمی کلیجی کھانا شروع کر دیں، انشاءاللہ 2-4-8 دن میں اس کو ہوموگلوبن اٹھ کی جگہ پر آ جاتا ہے، یہ خود جمع ہوا خون ہے وہ۔ تو یہ دو چیزیں، خون سے بنی جمع ہوا خون، وہ بنا ہے ویسا خون ہے نہیں، وہ جمع ہوا خون سے ہی بنا ہوا ہے، کلیجی اور تلی۔ حدیث شریف میں دونوں کے لیے اجازت ہے۔ اور دو جانور جو بغیر ذبح کے، حلال جانور جو بغیر ذبح کے کھائے جا سکتے ہیں، اس میں ایک تو ٹڈی ہے اور دوسری مچھلی ہے۔ پھر فرمایا او لحم خنزیر، دیکھو لحم کہتے ہیں گوشت کو، دم کہتے ہیں، ہمارے دم کہتے ہیں خون کو، لحم کہتے ہیں گوشت کو۔ یہاں پر لفظ جو ہے لحم خنزیر ہے، تو لفظی ترجمہ ہوگا خنزیر کا گوشت، مطلب خنزیر کے گوشت کے علاوہ باقی چیز ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ استعمال کے لیے ہوگی، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کے لیے، اس جانور کو نجس عین فرمایا ہے۔ یہ سراپا نجاست ہے، اتنا نجس ہے کہ اگر میرے کپڑے سے اس کا جسم لگ جائے تو جتنے حصے پہ لگا ہے اتنا کپڑا دھونا پڑے گا۔ اس لیے یہ وہ جانور ہے کہ اس کی چربی اور اس کا گوشت ہی نہیں بلکہ اس کا بال، اس کا ناخن، اس کی ہڈی، کوئی چیز استعمال نہیں کی جا سکتی، اور جس کو شریعت نجس عین کہے اس کو پاک کرنے کا کوئی طریقہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ نجاست ہے، سراپا نجاست۔ تو لفظ جو ہے وہ لحم خنزیر ہے، لفظ یہ ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سراپا جانور کے ہر عضو کو ناپاک قرار دیتے ہیں، اس لیے اس کا کوئی چیز استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ فَإِنَّهُ رِجْسٌ، بے شک وہ پلیدی ہے، او فسقاً، یا گناہ، اُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، کہ اللہ کے غیر کے ساتھ، غیر کے نام پر کچھ نامزد کر دیا جائے۔ یہ اُحِلَّ لفظ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے زور سے بولنا۔ یسألونک عن الأحلہ کی ایک آیت ہے، وہ اس کو بیان کرنے تو الگ مضمون ہے۔ تو یہ فرمایا کہ کسی بھی ظاہر تذکرہ جانوروں کا چل رہا ہے، اس لیے ایسا کوئی جانور جو غیر اللہ کے نامزد کر دیا گیا ہو۔ مشرکین مکہ بھی بتوں کے نام پر جانوروں کو چھوڑتے تھے، اس ملک میں بھی بتوں کے نام پر جانور چھوڑے جاتے ہیں، اور اللہ مجھے معاف فرمائے مسلمانوں کے ہاں بھی بعض انتہائی، یعنی کہنا چاہیے کہ بے عقلے لوگ جو ہیں وہ اللہ کے نیک بندوں کے نامزد کر دیتے ہیں جانوروں کو، ان کو ذبح کر کے ان کی نظر و نیاز کرتے ہیں، سب ایک لائن میں۔
اب اس آیت شریفہ کی روشنی میں نہیں بلکہ سورہ بقرہ میں جہاں یہ مضمون بیان ہوا ہے اس کے ذیل میں حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، جو مفتی تقی عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی تقی عثمانی مدد اللہ العالی جو اس وقت مفتی اعظم ہیں پڑوس کے ملک کے، ان کے والد ہیں یہ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ خلیفہ ہیں حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے معارف القرآن لکھا ہے 8 جلدوں میں۔ اس معارف القرآن میں انہوں نے لکھا کہ یہ آیت شریفہ میں تو چونکہ جانوروں کا تذکرہ ہے، اس لیے یہاں تو یہی معنی ہے کہ جو جانور اللہ کے غیر کے نامزد کر دیا جائے وہ جانور بھی اسی طرح حرام ہوگا جس طرح سور کا گوشت حرام ہے۔ سب ایک لائن میں ہے نا، لیکن اس کے بعد وہ فرماتے ہیں ایک ضمنی مسئلہ، ظن یعنی گمان کے مطابق، خیال کے مطابق، کہ جب کوئی جانور اللہ کے غیر کے نامزد کر دیا جائے اگر وہ حرام ہے تو اسی طرح کوئی بھی کھانے پینے کی یا استعمال کی چیز، وہ چاہے کھانا ہو یا کپڑا ہو یا کوئی فروٹ ہو یا کوئی مٹھائی ہو، کوئی چیز اگر اللہ کے نام پر غیر نامزد کی جاتی ہے، اللہ کے غیر کے نام پر نامزد کی جاتی ہے تو وہ بھی حرام ہوگا۔ یہ انہوں نے اس آیت شریفہ کے ذیل میں لکھا ہے۔ اس کے بعد فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، مگر جو مجبور ہو جائے۔ دیکھو ایک حالت ہوتی ہے حالت اضطرار کہتا ہے۔ اضطرار کس کو کہتے ہیں؟ مثلاً اس کو آپ یوں مثال سے سمجھیے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس کا گلا سوکھ رہا ہے اور اس کے گلا تر کر کے اس کی زندگی بچائی جا سکتی ہے۔ چند تھوڑا سا پانی کہیں سے مل جائے، وہ پانی اس کے گلے میں ڈال دیا جائے تو اس کا گلا تر ہو جائے گا، انشاءاللہ اس کی جان بچ جائے گی۔ لیکن پانی مل ہی نہیں رہا ہے، ہی نہیں پانی۔ ایسی حالت میں اللہ نہ کرے اگر کہیں شراب مل جاتی ہے تو شراب تو حرام ہے نا، شراب قطعاً حرام ہے، لیکن اس وقت اس آدمی کی جان بچانا مقصود ہے اور گلا تر کرنے کے لیے اس کے سوا کوئی چیز نہیں موجود ہے، اس کو حالت اضطرار کہتے ہیں۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے لیکن ہوتا ضرور ہے۔ چند برسوں پہلے ایک خبر تھی، سعودی کے شہزادے، سعودیوں کو اللہ نے بہت نوازا ہے مال کی ان کے پاس، اور پھر جو مال کا وہ کر رہے ہیں وہ بھی دکھائی دے رہا ہے۔ ایک شہزادہ جو تھا وہ اپنی گاڑی لے کر لانگ ڈرائیو پہ نکل گیا۔ اب شہزادہ ہے تو اس کے پاس اچھی خاصی پانی کا بھی اسٹاک ہوگا، آج کل تو باٹلیں جہاں وہاں ملتی ہیں، سب کچھ ہوگا، لیکن وہ چلتے چلتے اتنی دور نکل گیا کہ اس کا پانی کا اسٹاک ختم ہو گیا۔ یہ میرا خیال ہے 2 سے 2.5 سال پہلے یہ پیپر نیوز تھی جو میں نے پڑھا تھا خود۔ اور وہ سعودی شہزادہ صرف پانی کے نہ ملنے کی وجہ سے تڑپ کے مر گیا، اس کی گاڑی میں اس کی لاش ملی۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تو یہاں پر رب نے فرمایا کہ اگر کوئی حالت اضطرار میں آ جائے کہ اس کے سوا کوئی راستہ ہو ہی نہیں، غیر باغن، نہ اللہ کے قانون کی بغاوت، ولا عادن، اور نہ ضرورت سے زیادہ، صرف جتنا زندگی کو بچانے کے لیے ضروری ہے اتنا استعمال کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تمہارا رب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا مغفرت فرمانے والا، بڑا رحم فرمانے۔ یہاں پر ایک بات آپ سے عرض کر دوں کہ ہمارے ہاں کچھ چیزیں ایسی بولی جاتی ہیں جو حقیقت کے بالکل خلاف ہوتی ہیں۔ یہ حالت اضطرار میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جب آدمی کی زندگی پر بن جائے اور اس کی زندگی کو بچانے کے لیے کچھ نہ مل رہا ہو، وہی چیز ہو جس کو اللہ نے منع فرمایا ہے، اس کے سوا کچھ نہ ہو، تو ایسی صورت میں بقدر ضرورت جس سے اس کی زندگی بچ سکتی ہے اتنے کے استعمال کی اجازت دی ہے شریعت۔ تو اس پر ہمارے جیسے لوگ جن کو کچھ نہیں سمجھتا، ارے حالت اضطرار میں تو حرام بھی حلال ہو جاتا ہے۔ حرام حلال نہیں ہوا، حرام حلال نہیں، حرام کبھی حلال نہیں ہوتا اور حلال کبھی حرام نہیں ہوتا، یہ خوب سمجھ لو۔ اس لیے کہ اللہ نے وحی فرمائی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حرام و حلال کے مسائل کو اپنی کتاب میں، اور پھر وہ حرام و حلال کے مسائل جس کو اپنے نبی پر وحی جلی پر نہیں بلکہ وحی خفی یعنی احادیث مبارکہ کے ذریعے جو آپ پر وحی کیا گیا اس پہ آپ نے اعلان فرما دیا۔ اور چونکہ
آخری نبی اب اس دنیا میں آ کر چلے گئے، اس لیے حرام و حلال کے مسائل جو تھے وہ مکمل طور پر وہ باب بند کر دیا گیا، بند ہو گیا۔ اب حلال کبھی حرام نہیں ہوگا اور حرام کبھی حلال نہیں ہوگا، یہ خوب سمجھ لو۔ تو یہ کہنا کہ مجبوری کی حالت میں حرام بھی حلال ہوتا ہے، اور کب بولتے معلوم ہے؟ نکاح ہوا ہے، دولہے صاحب آئے ہیں، دولہے صاحب کو لے کے چلو، عورتوں میں ان کو کھڑا کر دو، ذرا عورتوں سے ملاقات کر لیں، یہ تیری ساس ہے، یہ تیری خالہ ساس ہے، یہ تیری مامی ساس ہے، یہ تیری فلانی ہے، یہ ڈھکانی ہے، سب کو وہ سلام کرے، اس کو وہ ہدیہ تحفہ دیں۔ کیا کر رہے ہو یار؟ ارے یہ شخص جو ہے اس کی صورت دیکھنا حرام ہے غیر عورتوں کو، نکاح کے نام پر یہ کرتا ہے مسلمان۔ اور جب اس کو کہا جائے، ایسا واقعہ پیش آیا، بہت دیندار آدمی کے گھر میں معاملہ تھا، دولہے کی طرف سے اتفاق سے انہوں نے مجھے ذمہ دار بنا دیا۔ اب وہ بہت دیندار تھے اور بات آ گئی اس پہ، یہ صاحب ذرا دولہے کو 5 منٹ کے لیے، تو ان کے دولہے کے والد نے کہا مولانا سے بات کر لو۔ میرے پاس آ گئے بڑی ہمت کر کے، وہ ہمت کتنی ان کے آنے کی۔ میں نے کہا بھائی یہ حرام اور حلال کے اندر تم بول رہے ہو، تم اتنے دیندار آدمی، تو مولانا صاحب کبھی کبھی تھوڑا ایڈجسٹمنٹ کرنا پڑتا، تمہارا ایڈجسٹمنٹ تم کو مبارک ہو، ہم دین کے اوپر اپنی جان دیں گے، ایڈجسٹمنٹ نہیں کریں گے۔ تم کو عمل کرنا ہے کرو گے تو اس کا فائدہ تمہیں ہوگا، نہیں کرنا ہے تو مت کرو، اس کا نقصان تم کو، ہمارے یہاں کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں۔ تو یہ خوب یاد رکھو۔ مثال کے طور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بہن اور بھائی میں نکاح حرام ہے۔ وہ بہن چاہے سگی بہن ہو یا رضائی بہن ہو، دودھ کا جو رشتہ ہوتا ہے نا، دودھ شریک بہن، اسے بھی حرام ہے۔ دودھ شریک بہن کا معلوم ہونا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، سگی بہن تو معلوم رہتی ہے، بہت سارا سماج جانتا ہے فلاں بھائی بہن ہے، لیکن دودھ شریک بہن، وہ بچپن میں ایک عورت نے یہ لڑکے کو بھی دودھ پلایا تھا، یہ لڑکی کو بھی دودھ پلایا تھا، لڑکا دوسرے گھر کا، لڑکی دوسرے گھر کی، دودھ پلانے کی وجہ سے یہ دودھ شریک بھائی بہن، ان میں نکاح ویسے ہی حرام ہے جیسے سگے بھائی بہن میں نکاح حرام۔ یہ خیال رکھنا دودھ سے بھی، لیکن یہ دودھ پینے کی مدت کب ہے؟ وہ 2.5 سال کے اندر کی۔ 2.5 سال کے بعد اگر کسی عورت کا کسی بچے نے دودھ پیا تو اس پر رضاعت کے احکام نافذ نہیں ہوتے۔ اب یہ ہوا کہ ایک رضائی بھائی اور بہن کا نکاح ہو گیا، نہیں معلوم تھا، بیچاروں نے کر لیا، کئی سال گزر گئے۔ اب اس کے بعد ایسا کوئی واقعہ پیش آیا کہ وہ بڑی بھی کہیں چلی گئی تھی اور واپس آ گئی۔ ارے اللہ، ارے تم دونوں کو تو میں نے دودھ پلائی تھی، تم تو ماں بھائی بہن ہو، تمہارا نکاح کس نے کر دیا؟ اجی خالہ تم تو چلے گئے تھے شہر چھوڑ کے، کسی کو معلوم نہیں تھا، کائے کو آئے تم، ابھی آج ہی جانا تھا تم کو۔ اب کیا ہوگا؟ نکاح تو ہو گیا ہے، تو بظاہر ہم سے اور آپ سے مسئلہ پوچھے کیا طلاق کرا دو۔ طلاق نہیں کرائی جائے گی، طلاق نہیں کرائی جائے گی۔ کیوں نہیں کرائی جائے گی؟ اس لیے کہ یہ دونوں بھائی بہن تھے، کتنی بھی مرتبہ ایجاب و قبول ہو، ان کا نکاح ہوا ہی نہیں، اس لیے کہ میرے اللہ نے اس نکاح کو حرام قرار دیا۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، وہ جو آیت شریفہ ہے اس میں اللہ نے اس بھائی اور بہن کے نکاح کو بھی حرام قرار دیا ہے جو دودھ شریک بھائی بہن ہو۔ تو دودھ شریک بھائی بہن میں اگر غلطی سے نکاح ہو گیا، جب کبھی یہ بات معلوم ہو تو ان میں طلاق نہیں کروائی جائے گی، بلکہ صرف ان کو الگ الگ کر دیا جائے گا۔ طلاق تو نکاح کو توڑنے کے لیے ہوتی ہے، نکاح ہوا ہی نہیں تھا، چلے اس نکاح کو امام حرم نے بھی کیوں نہ پڑھایا ہو۔ سمجھے؟ یہ ہے حرام اور حلال کے مسائل۔ اس آیت شریفہ کی روشنی میں فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، اگر کسی کا ارادہ بغاوت کا نہ ہو، قانون توڑنے کا نہ ہو، ضرورت سے زیادہ استعمال نہ کرنے کا ہو، تو فإن ربک غفور الرحیم، ایسا ہو گیا تو تمہارا رب بڑا مغفرت فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اب آگے فرمایا وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر، وعلی الذین ہادوا، اور ان لوگوں پر جو یہودی ہو گئے، لفظی ترجمہ یہی ہوتا ہے، یہ یہاں جو لغت والے ہیں ماشاءاللہ مجھ سے بھی اچھی عربی ان کی ہے، ان لوگوں پر جو یہودی ہو گئے۔ یہ یہودی جو ہے نا، اللہ نے جہاں پر بھی یہ نام ان کا لیا تو فرمایا، سورہ جمعہ میں فرمایا قل یا ایھا الذین ہادوا، آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے وہ لوگ جو یہودی ہو گئے، ہم نے تو تمہیں بنی اسرائیل کہا تھا،
ان کا نام اللہ نے کیا رکھا؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹے، اے یعقوب کی اولاد، یہ رب نے ان کا نام رکھا تھا۔ لیکن جب آدمی کا برا وقت آتا ہے تو پھر اس کو اس کی پسند بھی بدل جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، جب تک ہمیں اللہ کا دین اچھا لگے تو یہ سمجھ لو اللہ ہم سے راضی ہے، اور اگر کبھی اللہ نہ کرے اللہ کے دین کے مقابلے میں جو بغاوت کی روش امت مسلمہ نے اختیار کی، اگر وہ ہمیں اچھا لگنا لگے تو سمجھ لو ہماری بھی شامت آ گئی۔ ہمارا نام، ہمارا کسی سے تعارف ہو، بات ہو، سلام اکرام، اور کون؟ ہم مسلمان ہوں۔ نہیں مطلب، اور آپ کسی کو بولو میں مسلمان ہوں، کبھی نہیں رکے گا وہ۔ نہیں، اور مسلک کیا ہے؟ سنی ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، نقشبندی ہو، سہروردی ہو، کیا ہو، اللہ نے ہمارا کیا نام رکھا تھا؟ ہمارا نام اللہ نے مسلم اور مومن رکھا ہے۔ اللہ نے ہمارا نام مومن اور مسلم، قرآن میں ہمارا دو نام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے۔ یہ میرا رب پکار رہا ہے مجھے، میرے ایمان کی یہ شان، عرش اعظم سے میرے رب نے مجھے پکارا ہے، اے ایمان والو۔ کیا میری شان اور میری عزت رکھی ہے اللہ نے، لیکن مجھے میرے رب کا نام معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پسند نہیں آیا۔ میں حنفی المسلک ہوں، میں شافعی المسلک ہوں، میں حنبلی ہوں۔ آپ سمجھے، ذرا سوچنے کی بات۔ میرے بھائی، ہم مسلمان ہیں، اور قبر میں جو سوال ہوگا وہ ما دینوں کا جو ہے، تیرا دین کیا ہے، اس میں ذرا جواب دینا، بڑا کیا جواب رہے گا؟ اسلام کے سوا کوئی جواب دے کے دیکھے اس کی کتنی پٹائی ہوتی ہے وہاں پر۔ اب رب نے فرمایا، اور ان لوگوں پر جو یہودی ہو گئے، ہم نے ان کو یہودی نہیں بنایا تھا، حرمنا کل ذی ظفر، سارے ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے۔ کیوں حرام کیے تھے؟ دیکھو اس کی وجہ آخری بیان فرما رہے ہیں۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، اور گائے میں اور بکری میں ہم نے ان کی چربیوں کو ان پر حرام کر دیا تھا۔ جانور میں چربی اس کا ایک خاص جز ہے، اور وہ چربی اگر آدمی صحت مند ہو تو بہت ہی جسم کو فائدہ مند ہے۔ فرمایا ان پر ہم نے چربیوں کو ان کے حرام کر دیا تھا، ان جانوروں کے، یعنی گائے کی بھی اور بکری کی بھی۔ الا ما حمل ظہورہما، سوائے وہ جو اس کی پیٹھ میں لگی ہو، اور او الحوایا، یا اس کی اتڑیوں میں لگی ہو، او مختلط بعظم، یا جو ان کی ہڈیوں میں لگی ہو۔ اس کے علاوہ جو چربی ہے، ہمارے یہاں قربانی جب ہوتی ہے تو قربانی میں بکرے کی قربانی آج تک میرے سمجھ میں نہیں آیا کہ جانوروں میں پسند ہم لوگوں کی کیسی ہے۔ مرغی، مرغا، اس میں ہم کو مرغا پسند ہے، مرغی پسند نہیں ہے، کھاتے مرغی زیادہ ہی ہیں لیکن مرغا پسند ہے۔ پھر بکری، بکرے میں آ جائیں تو اس میں بکرا پسند ہے۔ بکری اور بکرا دونوں، نر مادہ دونوں حلال ہے نا، لیکن بکرا پسند ہے۔ پھر گائے بیل میں آ جائیں، مادہ پسند ہے، گائے پسند ہے، بیل کیا پسند ہے ہماری معلوم نہیں، لیکن بہرحال یہ کہ حلال جو ہے دونوں چیزیں، نر اور مادہ۔ اب خاص طور سے قربانی کے موقع پر جو لوگ بکرے کی قربانی کرتے ہیں ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ خصی جانور کی قربانی۔ خصی جانور جو ہوتا ہے اس میں بہت بھرپور چربی رہتی ہے، اور وہ خصی ہونے کی وجہ سے صحت مند بھی کافی ہوتا ہے، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے یہ قربانی صحت مند ہونا چاہیے۔ اب خصی جانور کو اگر وہ کرو تو کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ 40 کلو کا خصی ہے نا تو اس میں 15 کلو تو خالی چربی نکل جاتی ہے، اتنا چربدار۔ لیکن یہودیوں پر اللہ نے صرف پشت پر جو ہو، جو اتڑیوں میں ہو اور جو اس کی ہڈیوں کے ساتھ ہو، اس کے علاوہ جو چربی تھی کھا نہیں سکتا تھا، پھینکنا پڑے گا۔ ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ سمجھ لو، یہ ہم نے ان کی بغاوت کی سزا دی تھی۔ ہم نے انہوں نے اللہ کے احکام کے ساتھ ہوشیاری دکھائی تھی۔ میرے بھائیو، ایک چیز ہوتی ہے کہ کسی حکم پر آدمی کسی مجبوری سے عمل نہیں کر سکتا۔ وہ مجبوری کیا؟ ہماری شامت اعمال، ہماری بدنصیبی۔
لیکن اللہ کے کسی حکم کو معاذ اللہ بدلنے کی کوشش کرنا، یہ تو خدا کی خدائی میں ہاتھ ڈالنا ہے، یہ گناہ کبھی نہیں کرنا، یہ گناہ بہت بھیانک ہے۔ تو رب تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ چربی جو ہم نے ان پر حرام کی تھی، اس کا مطلب یہ کہ اس کے پہلے حلال رکھا تھا، اور جب انہوں نے زیادہ ہوشیاری بتائی تو ذالک جزیناہم ببغیہم، ہم نے ان کی شرارتوں کے بدلے میں ان کو یہ بدلہ دیا۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، کیا بات ہے، اور ہم سچے ہیں، ہم سچ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بغاوت، ان کی سرکشی، ان کی شرارتوں کی وجہ سے ہم نے ان پر اس کو حرام قرار دیا تھا۔ آگے فرماتے ہیں فَإِن كَذَّبُوكَ۔ اب یہاں پر ایک بات اور بھی سمجھ لیں، جانوروں کے حلال اور حرام ہونے کے معاملے میں مسلم شریف میں جانوروں کی قسمیں جو ہیں یہ 8 جوڑے پچھلے رکوع میں گزر چکے ہیں، 8 جوڑے جو تھے۔ اس کے بعد اور کون سے جانور حلال ہیں، کون سے پرندے حلال ہیں، اس کی ایک مسلم شریف میں ایک حدیث شریف ہے۔ اب جیسے شراب حرام ہے تو شراب کے حرام کے تو مسائل یعنی حکم موجود ہے نا قرآن میں، سود حرام ہے قرآن میں موجود ہے، زنا حرام ہے موجود ہے، لیکن اس کے بعد بظاہر جو 8 جوڑے یہاں پر بیان کیے گئے، اس کے علاوہ دوسرے جانور بھی مسلمان استعمال کرتا ہے اور اس کی اجازت ہے۔ اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت لائی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سارے وہ جانور جو اپنے سامنے کے دانت سے شکار کرتے ہیں یا اپنے سامنے کے دانت سے کھاتے ہیں، وہ سارے جانور حرام ہیں۔ یاد رہے گا، سارے جانور بولو، پرندے نہیں، آگے پرندوں کا بعد میں نمبر ہے۔ سارے جانور جو اپنے سامنے کے دانت سے کھاتے ہیں اور سامنے کے دانت سے شکار کو پکڑتے ہیں، یہ سارے کے سارے جانور حرام ہیں۔ اور اسی طرح وہ سارے پرندے جو اپنے پنجے سے شکار کرتے ہیں، وہ سارے پرندے حرام ہیں۔ یہ ہے احادیث مبارکہ کیسی تشریح کرتی ہیں آیات قرآنیہ کی۔ اب ہمارے فقہا جو ہیں وہ مختلف جانوروں کو دیکھیں گے، بھی یہ جانور کی عادات کیا ہے، یہ کھاتا کیسے ہے، اس کے کھانے کو بنیاد بنایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ جانور کھاتا کیسا ہے۔ پھر آپ دیکھیں جتنے جانور حلال ہیں ہمارے پاس، وہ بکری ہو، گائے ہو، بیل ہو، بھینس ہو، جتنے جانور ہوں، ان سب جانوروں کو آپ دیکھو وہ انسانوں کی طرح اپنے سائڈ کی جان سے کھاتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں بھیڑیا، تیندوا، وہ شیر، وہ کہاں سے کھاتا ہے؟ سامنے کے دانت سے کھاتا ہے۔ وہ سامنے کے دانت سے پکڑتا بھی ہے اور سامنے کے دانت سے کھاتا بھی ہے۔ اسی طرح پرندے جتنے پرندے حلال ہیں، جتنے پرندے، وہ کبوتر ہے، فاختہ ہے، اور جو دوسرے پرندے ہیں جتنے حلال ہیں، ان سب کو آپ دیکھیں گے کہ وہ پرندے جو ہیں اپنے پنجوں سے شکار نہیں کرتے۔ یہاں پر ایک بات میں آپ سے اور عرض کر دوں کہ یہ تو ایک بنیاد ہو گئی کہ جو 8 جوڑے یہاں اللہ نے بیان فرمائے پچھلے رکوع میں، وہ 8 جوڑے، اور اس کے بعد جو جانور ان سے مشابہت رکھتے ہیں، اور مشابہت کیسی ہوگی یہ کون بولے گا؟ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ مشابہت اس کے کھانے کے انداز میں دیکھیں گے۔ انسان کو بھی آپ دیکھو، انسان سامنے کے دانت سے نہیں کھاتا بلکہ اپنے جبڑے سے آزو بازو دانت سے کھاتا ہے۔ اچھا، اب سامنے کے دانت سے کوئی چیز پکڑ لیا گیا، آدمی اپنے نلی کھینچ رہا ہے کچھ، تو وہ کھا تھوڑی رہا ہے، وہ تو اس کا سہارا لے رہا ہے نا۔ تو آپ دیکھیے کہ جیسے ہم کھاتے ہیں، تو جو جانور اپنے آزو بازو کے دانت سے کھاتے ہیں وہ جانور ہمارے لیے حلال ہیں، اور اس کے علاوہ سامنے کے دانت سے کھانے والے اور شکار کرنے والے حرام ہیں۔ پرندوں میں بھی جو ہے، نباتات کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ ساری نباتات حلال ہیں، ساری نباتات حلال ہیں، سوائے اس کے جو نشہ آور ہوں یا جس کی وجہ سے کوئی بیماری ہو سکتی ہے، آدمی مر سکتا ہے۔ بعض نباتات ایسی ہوتی ہیں کہ کھانا نہیں، بعض ایسی نباتات ہیں آدمی ہاتھ لگا لے تو اس کا ستیہ ناش کر دے وہ۔ تو نباتات میں عمومی طور سے وہاں پر کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے، بس وہ آدمی کے لیے نشہ آور نہیں ہونا چاہیے اور دوسرے آدمی کو ہلاک کرنے والی یا اس کو کوئی بیمار کرنے والی چیز نہ ہو۔ تو نباتات میں ساری نباتات حلال ہیں، اور جانوروں کے جو اسٹینڈرڈ میں نے آپ کو بتایا وہ ہے۔ فرمایا فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، اگر آپ کی یہ تکذیب کریں
تو آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک تمہارا رب انتہائی وسیع رحمتوں والا ہے، لا يرد بأسه عن القوم المجرمین، قوم مجرم پر سے جب کوئی عذاب آ جاتا ہے تو ٹالی۔ اس کا معنی یہ کہ ان کے جھٹلانے کے بعد بھی جو اللہ تمہیں موقع دیے جا رہا ہے، اس کے پیچھے اللہ کی رحمت کار فرما ہے۔ وہ تمہیں موقع دیے جا رہا ہے کہ تم اب توبہ کر لو، اب توبہ کر لو، اب توبہ کر لو، اس لیے کہ جب اس کی پکڑ آ جائے گی یا تمہاری موت کا وقت آ جائے گا تو اس کے بعد تو توبہ کے قبول ہونے کا سوال ہی نہیں۔ تو تمہاری تکذیب کے بعد، تمہاری منمانی کے بعد بھی اللہ جو تمہیں موقع دیے جا رہا ہے وہ اس کی رحمتوں کا کرشمہ ہے، اس لیے کہ وہ بڑا رحم والا ہے۔ پھر فرمایا اب بالکل تھوڑے سا وقت بچا ہے، جتنا منٹ اسی میں انشاءاللہ سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء۔ اگر اللہ، کہیں گے یہ مشرک لوگ، اگر اللہ چاہتا، لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما اشرکنا، ہم کوئی شرک نہیں کرتے، ولا آباؤنا، اور نہ ہمارے باپ کرتے، ہمارے ماں باپ، ولا حرمنا من شیء، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام قرار دیتے۔ یہ وہی ہے جو 20 تاریخ کو جو مناظرہ ہوا نا، جو مفتی شمائل صاحب نے جو ایک ملحد کو بہت پٹک پٹک کے مارا، ماشاءاللہ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، تو یہ وہی ہے۔ اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ تقدیر میں جو ہے وہ ہو رہا ہے، تقدیر میں ہے۔ مطلب میں جو گناہ کر رہا ہوں وہ میری تقدیر میں لکھی ہوئی ہے نا، جب تو کر رہا ہوں نا میں، یہ ہمارے یہاں کا مسلمان بھی بولتا ہے سڑک چھاپ، بھئی پہلے وہ بولے گا اس دنیا میں کیا ہوتا ہے، جو جس کی تقدیر میں لکھا ہے۔ تو تقدیر میں جب لکھا ہے، میری تقدیر میں لکھا ہے اس لیے میں کر رہا ہوں نا، تو میں کہا ذمہ دار، میں کیوں ذمہ دار؟ میری تقدیر میں لکھے تھے اس لیے میں نے کیا۔ تقدیر کا تماشا بنا رہا ہے کیا؟ تقدیر جو ہے، تجھے معلوم ہے تیری تقدیر میں کیا لکھا ہے؟ تجھے معلوم ہے؟ نہیں نا۔ پھر تقدیر جو ہے وہ اللہ کے عالم الغیب ہونے کی شہادت ہے۔ تجھے پیدا کرنے کے پہلے وہ ایسے علم والے ہیں کہ وہ جانتے تھے کہ تو کیا کرنے والا ہے، تجھے نہیں بتایا تو کیا کرنے والا ہے، تیری تقدیر میں وہ لکھا جو تو کرنے والا تھا، اس لیے کہ وہ عالم الغیب ہے۔ تو تقدیر کو کیا، اس پر کیا وہ آ کے تکیہ کرے گا؟ تجھے کیا معلوم تیری تقدیر میں کیا لکھا ہے؟ اور اگر تقدیر پر اتنا ہی بھروسہ ہے کہ جس طرح گناہوں کو تقدیر کے سر پہ ڈال رہا ہے، تو پھر ظاہر ہے جو روزی تیری تقدیر میں لکھی ہے وہ روزی تو تجھے ملے گی نا، یقیناً ملے گی، یقیناً ملے، ہمارا ایمان ہے یقیناً ملے گی، اس کے بغیر آدمی مرے گا ہی نہیں۔ تو پھر تو ہاتھ پر کیوں مارتا ہے؟ اپنے گناہوں کے لیے اگر تو تقدیر کو ذمہ دار قرار دے رہا ہے تو اتنی کوشش کیوں کر رہا ہے؟ کیوں صبح سے شام تک مر رہا ہے؟ محنت کیوں کر رہا ہے؟ تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ملے گا نا۔ جیسے تو نے اپنے گناہوں کو تقدیر سے جوڑ دیا، اپنی رزق کو بھی تقدیر سے جوڑا، بیٹھ جائے ایک جگہ، نہیں، اس کے لیے تو کیسی نماز اور کیسا روزہ اور کیا اللہ کے احکام اور کیا حلال اور کیا حرام، جو آئے سمیٹ لے، اس وقت اس کو تقدیر یاد نہیں آتی۔ وہی حال ان مشرکوں کا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اس لیے کہ یہاں ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ آپ انداز کرو، یہ وہ جو ملحد بیٹھا تھا نا، وہ ملحد جو بیٹھا تھا وہ یہی بول رہا تھا، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے نا۔ ارے بھائی، یہ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، لیکن تجھ کو اللہ نے جو ارادے اور اختیار کی آزادی دی ہے، اس کو جب تک وہ سلب نہ کر لے، جب تک چھین نہ لے تجھ سے، تجھ کو اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے۔ صرف انسان کو، فقط انسان کو، جنات ایک الگ مخلوق ہے، اس کی بحث نہیں ہم کو، صرف انسان کو اللہ نے اس کو دو چیزوں کی آزادی دی ہے۔ ایک تو یہ کہ اپنا جو چاہے وہ ارادہ کر سکتا، کسی کو گالی دینا چاہے تو گالی دے سکتا ہے، کسی کو دعا دینا چاہے تو دعا دے سکتا ہے، اس کا ارادہ جو ہو یہ کر سکتا ہے۔ جو ارادہ ہو اس ارادے کو پورا کرنے کا اختیار اس کو دیا۔ یہ ارادہ اور اختیار جو انسان کو دیا، اس کی وجہ سے اس سے حساب لیا جائے گا۔ تو نے جہاں اللہ کی نافرمانی کا ارادہ کیا تھا، ارادہ تیرے اختیار میں تھا، تو نے اللہ کی فرما برداری کا ارادہ کیوں نہیں کیا؟ جہاں تو نے حرام کاری کا ارادہ کیا تھا، وہاں تو نے اپنے لفظ کی عزت اور عصمت کا ارادہ کیوں نہیں کیا؟ اس کو اختیار کیوں نہیں کیا؟ اس لیے یہ آیت شریفہ کی روشنی میں اب مضمون آ گیا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ وہ کہیں گے
کہ ہم اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، مطلب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم شرک کر رہے ہیں یہ اللہ کی پسند ہے؟ نہیں، اللہ کی مشیت ہے یہ۔ اللہ نے تمہیں آزادی دے رکھی ہے، تم چاہو تو اللہ کو سجدہ کرو، چاہے تو غیر اللہ کو سجدہ کرو، یہ تم کو آزادی دے رکھی ہے، اس لیے تمہارے ہر عمل کے ذمہ دار تم ہوگے، اللہ ہرگز نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ نے ہماری اس آزادی کے صحیح اختیار کا سلیقہ سکھلانے کے لیے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا ہے۔ اللہ نے ہمیں اس کا سلیقہ سکھلانے کے لیے اپنے اس آخری کلام کو ہم کو وارث بنایا رب کائنات نے، کہ اللہ یہ پسند کرتا ہے اور یہ ناپسند کرتا ہے، اللہ ایمان کو پسند کرتا ہے، اللہ کفر کو ناپسند کرتا ہے، اللہ شکر کو پسند کرتا ہے، اللہ ناشکری کو ناپسند کرتا ہے۔ اللہ نے واضح فرما دیا ہم پر، اور پھر ہمیں اس کا اختیار عطا فرما دیا۔ اب قرآن کے الفاظ تو دیکھو، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، تیرے چاہنے پر ہے۔ شاء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چاہنا۔ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، جو چاہے وہ ایمان لے آئے، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور جو چاہے وہ انکار کرے۔ اب تیرا ایمان لانا بھی تیری چاہت ہے، اللہ کی چاہت نہیں ہے۔ اللہ کی دی ہوئی آزادی، وہ تیری آزادی کو نہیں چھیننا چاہتا، یہ آزادی ہے۔ اور اب جو تو نے ایمان کو قبول کیا تو بھی تیری چاہت تھی، اور کفر کو قبول کیا تو بھی تیری چاہت۔ اس لیے اس آیت شریفہ کی روشنی میں ان کا یہ کہنا اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہیں کرتے، بالکل بیہودہ بات ہے، اس کی کوئی بنیادی نہیں ہے۔ اپنا خود کوئی کام کرنا اور اپنی ذمہ داری کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اٹھا کے اللہ کی ذات عالی پہ ڈالنے کی کوشش کرنا، یہ کوئی مشرک اور کافر ہی کر سکتا ہے، مسلمان تو نہیں کر سکتا۔ بس وقت پورا ہوا درس کا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے کتاب کی سمجھ عطا فرمائے، ہمیں عقیدہ صحیحہ پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنی رضا پہ چلنا آسان فرمائے، اپنی ناراضگیوں سے بچائے۔ اللہ ہماری نسلوں کو ایمان سے نواز دے۔ اللہ ہماری نسلوں میں کسی جہنمی کو پیدا نہ فرمائے۔ اللہ ہماری نسلوں میں کسی ملحد کو پیدا نہ فرمائے۔ اللہ ہماری ان نسلوں میں کسی مشرک اور کافر کو نہ پیدا فرمانا۔ اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو اپنے عذاب سے، اپنی ناراضگی سے حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ۔